ثناء اللہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا باپ ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ بابا تو میرا باپ نہیں ہے۔ کل اخباروں میں دیکھیں کہ مولوی منظور کا کوئی باپ ہی نہیں، وہ اپنے باپ کو نہیں مانتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ مولانا منظور میگل صاحب کی بیان کا سمجھنا لازمی ہے۔ نہیں مانتا، مولوی منظور کا کوئی باپ ہی نہیں ہے، میرا باپ ہے لیکن یہ نہیں ہے، میرا باپ ہے لیکن یہ نہیں ہے۔ کہتے درود کو نہیں مانتے، خدا کی قسم درود کو جو نہیں مانتا پکا کافر ہے، بے ایمان ہے۔ درود کو مانتے لیکن بے غیرت، تیری درود کی ترکیب بھی غلط ہے، عربی بھی غلط ہے۔ تو کم از کم ہم سے مشورہ تو کر لے، تجھے جھوٹ بولنے کا طریقہ، قسم خدا کی عربی بھی ان کو نہیں آتی، حلوہ کھانے سے فراغت ہی نہیں ہے۔ درود کو کون نہیں مانتا؟ درود کو تو مانتے ہیں لیکن آپ کے جو بورڈوں پر لکھا عربی بھی غلط ہے۔ بدبخت کسی وہابی کو کرایہ پر لے لے، وہ عربی کو تو درست کرے گا نا کم از کم۔ تمہارے مولویوں کو خدا نے ایسے جاہل بنائے، بے غیرتوں کو آتا ہی نہیں ہے کچھ۔ کم از کم ہمارے درجہ ثالثہ رابعہ کے تعلیم القرآن کا کوئی طالب علم لے لو، کم از کم اس کی عربی کو تو ٹھیک کرے گا۔ عربی میں عرض کر رہا ہوں کہ ادھر سے بولو، ادھر سے ان کی اذان، وہ جو ایک صلاۃ و سلام پڑھے گا تو 70 کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان میں جیسے دیوبندی اذان دیتے، بریلوی بھی اذان، صلاۃ و سلام کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بھوک لگی ہے بدبخت کو۔ آپ کو چیلنج ہے، رمضان میں کوئی آپ کے پنڈی میں صلاۃ و سلام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، اذان سے پہلے نہیں ہوتا، اور بعض تو کرتے بھی ہے، وہاں پر پھر لاؤڈ اسپیکر اندر مؤذن نے کمرے میں رکھا، ادھر سے ایک لقمہ لے کر کے صلاۃ و سلام لے گیا رسول اللہ، یہ تو کرے گا رمضان میں تو یہی ہے نا۔ آپ گولی برساؤ، چاہے آندھی ہو یا طوفان ہو، دفعہ 144 بھی لگے، کوئی ماں کا لال کسی مسجد کی اذان کو بند نہیں کر سکتا۔ خدا بتاتا ہے کہ سنت کا راستہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، جھوٹ تو معمولی بات پر رک جاتا ہے۔ جھوٹ وہی ہے، تھوڑا سا اس کو جھٹکا لگا وہ رک جائے گا۔ سنت کو، سنی کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، سنت بھی کہیں پر رکتی نہیں ہے۔ اس لیے